الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان۔ انما تجب منہ فی النعام وہی الابل والبقر والغنم۔ مویشیوں میں صرف اونٹ، گائے اور بکر، غنم، بھیڑ، بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ انما تجب منہ فی النعام، نعم مویشیوں میں سے ابل ہیں، بکر ہیں اور غنم، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ ان کی پرورش کا اکثر و بیشتر انحصار پہاڑوں، جنگلوں اور دیگر سبزہ دار جگہوں پر چرنے پر ہو، نہ کہ گھریلو چارے پر۔ زکوٰۃ صرف ان مویشیوں میں اس لیے ہے کیونکہ کتاب و سنت میں صرف انہی جانوروں پر فرضیت زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں گھوڑوں کی زکوٰۃ میں اختلاف تو ہے، لیکن اس میں راجح بات یہی ہے کہ ان میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب سنیے دلیل۔ اذا بلغت الابل خمسا ففیہا شاۃ ثم فی کل خمس شاۃ فاذا بلغت 25 ففیہا ابنۃ مخاض او ابن لبون وفی 36 ابنۃ لبون وفی 46 حقۃ وفی 61 جزعۃ وفی 76 بنت لبون وفی 91 حقتان الی 120 فاذا زادت ففی کل 40 ابنۃ لبون وفی کل 50 حقۃ۔ اب سنیے اس کا ترجمہ۔ اذا بلغت الابل خمسا، اذا بلغت الابل خمسا، جب اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے، ففیہا شاۃ تو ان پر ایک بکری، یہ اونٹوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اذا بلغت الابل خمسا، جب اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے، ففیہا شاۃ تو ان پر ایک بکری، ثم فی کل 5 شاۃ اور پھر ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری ہے، ثم فی کل 5 شاۃ۔ فاذا بلغت 25، جب اونٹوں کی تعداد 25 ہو جائے، 25، جب اونٹوں کی تعداد 25 ہو جائے، ففیہا ابنۃ مخاض تو ان پر 1 سال کی اونٹنی، او ابن لبون یا 2 سال کا اونٹ، وفی 36 اور 36 میں ابنۃ لبون 2 سال کی اونٹنی، وفی 46 اور 46 میں حقۃ 3 سال کی اونٹنی، وفی 61 اور 61 میں جزعۃ 4 سال کی اونٹنی، وفی 46 اور 76 میں وفی 76 اور 76 میں بنت لبون 2 سال کی 2 اونٹنیاں، وفی 71، ٹھیک ہے جی، وفی 76 اور 76 میں بنت لبون وفی 71، ٹھیک ہے جی۔
76 میں 2 سال کی 2 اونٹنیاں، وفی احدا و تسعین، وفی احدا و تسعین اور 91 میں 120، حکاتان الی مئتن اور 91 سے 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں، وفی احدا و تسعین حکاتان الی مئتن و 20 اور 91 سے 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں، حکاتان۔ فَإِذَا زَادَتْ اگر تعداد اس سے زیادہ ہو جائے، ففی کل 40 تو ہر 40 پر ابنۃ لبون، ہر 40 پر 2 سال کی اونٹنی، وفی کل 50 اور ہر 50 پر حکاتن 3 سال کی اونٹنی لازم آئے گی۔ سمجھ آ گئی میرے بھائیوں؟ اب اس حدیث میں بنت مخاض آیا ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمارے استاذ نے ہمیں اس کی تعریف جو یاد کروائی تھی۔ بنت مخاض ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی عمر کا پہلا سال مکمل ہو کر دوسرا شروع ہو چکا ہو اور اس کی ماں حاملہ ہونے کے قابل ہو جائے، اگرچہ ہنوز حاملہ نہ ہوئی ہو۔ ابن لبون وہ اونٹ جو 2 سال کی عمر مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ بنت لبون ایسی اونٹنی جو 2 سال کی عمر پوری کر کے تیسرے سال میں قدم رکھ چکی ہو۔ حکا ایسی اونٹنی جو 3 سال کی عمر پوری کر کے چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ جزعہ وہ اونٹنی جو اپنی عمر کے 4 سال مکمل کر کے 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہو۔ نیل الاوتار جلد نمبر 3 صفحہ 81، سبل السلام کی دوسری جلد صفحہ 791، التعلیقات الرضیۃ علی روضۃ الندیہ للالبانی کی پہلی جلد صفحہ 492۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فریضہ زکوٰۃ کے بارے میں وہ تحریر لکھ کر دی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا تھا اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اونٹنوں کی 24 یا اس سے کم تعداد پر بکریاں ہیں، ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری ہے۔ جب تعداد 25 سے بڑھ کر 35 ہو جائے تو اس تعداد پر 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہے، اگر میسر نہ ہو تو پھر 2 سالہ نر بچہ ہے، اور جب 36 سے تعداد بڑھ کر 45 تک پہنچ جائے تو ان میں 2 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہے، اور جب 46 سے بڑھ کر 60 تک تعداد پہنچ جائے تو ان میں 3 سالہ جوان اونٹ کے جفتی کے قابل اونٹنی زکوٰۃ ہے، اور جب 61 سے بڑھ کر 75 تک پہنچ جائے تو ان میں 4 سالہ اونٹ زکوٰۃ ہے، اور جب 76 سے تعداد بڑھ کر 90 ہو جائے تو ان میں 2 سالہ 2 اونٹنیاں ہیں، اور پھر 91 سے بڑھ کر تعداد 120 تک پہنچ جائے تو ان میں 3 سالہ 2 جوان اونٹنیاں ہیں جو اونٹ کی جفتی کے قابل ہوں، اور جب تعداد 120 سے زائد ہو جائے تو پھر ہر 40 اونٹوں پر 1 2 سالہ اونٹنی اور ہر 50 پر 3 سالہ اونٹنی، اور جس کے پاس صرف 4 ہی اونٹ ہوں تو اس تعداد پر کوئی زکوٰۃ نہیں الا کہ ان کا مالک ادا کرنا چاہے، ان کا مالک ادا کرنا چاہے۔ صحیح البخاری
میں حدیث موجود ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر 1454 1453 کتاب الزکوٰۃ باب الزکوٰۃ الغنم، ابو داؤد کے اندر 1567، نسائی کی 5ویں جلد صفحہ 18، ابن ماجہ کے اندر 1800 ہے، احمد کے اندر 1131 نمبر ہے، سنن دارقطنی کی دوسری جلد صفحہ 113، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 390، ابن خزیمہ کے اندر 2261 ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نصاب وغیرہ کی تفصیل لکھوائی تھی، لیکن اسے عاملین کی طرف بھیجنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے نکالا اور وفات تک اسی پر عمل پیرا رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وفات تک اسی پر عمل کیا۔ صحیح ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ میں 1386 نمبر ہے۔ باب الزکوٰۃ الصائمہ، ابو داؤد کے اندر 1568، سنن الترمذی میں 621 نمبر ہے، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 392، بیہقی کی چوتھی جلد صفحہ 88 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تحریر انتہائی زیادہ صحت کی حامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علماء کی موجودگی میں اس پر عمل کیا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ حوالہ المحلہ جلد 6 صفحہ 20۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المجموع کے 5ویں جلد صفحہ 400 میں کہ اس نصاب پر اجماع ہو چکا ہے۔ امام ابو عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب الاموال کے صفحہ 363 کے اندر کہ انہوں نے بھی اجماع نقل کیا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ کل ہم انشاءاللہ گائے کی زکوٰۃ کے متعلق گزارشات عرض کریں گے۔ کل کو ہمارا سبق ہوگا وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ او طبیعتن وفی 40 مسنۃ ثم کذالک۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے نیچے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم کتاب و سنت کی بوندیں آپ تک ہمیشہ کے لیے بکھیرتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔